بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یہ لوگ آپ سے اے نبی غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور رسول اللہ کی ہیں، سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے۔ سورہ انفال میں کل 75 آیتیں ہیں، 1631 کلمات ہیں اور 5294 حروف ہیں۔ واللہ اعلم۔ مال غنیمت کے احکام اور اس کو نفل کہنے کی وجہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری نے اپنی صحیح اور مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، کہ انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں، اور کہا کہ سورہ انفال غزوہ بدر میں نازل ہوئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ انفال وہ غنیمت ہیں کہ وہ کسی کا حق نہیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے جب کوئی بات پوچھی جاتی تو کہتے کہ نہ میں اجازت دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنے والا، حکم دینے والا اور حلال و حرام کی تشریح کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قاسم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا اور انفال کے بارے میں آپ سے سوال کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انفال یہ ہے کہ ایک آدمی جنگ میں دوسرے کو مار کر اس کا گھوڑا اور ہتھیار مال غنیمت کے طور پر لے لے۔ اس آدمی نے پھر سوال کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے پھر ویسا ہی جواب دیا۔ پھر اس نے سوال کیا تو آپ رضی اللہ عنہما کو غصہ آ گیا اور آپ اس پر حملہ کرنے کے قریب ہو گئے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اس کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے جس کو عمر رضی اللہ عنہ نے مارا تھا، حتیٰ کہ خون اس کی ایڑی اور پاؤں پر بہنے لگا تھا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ کیا تم بھی وہ نہیں ہو کہ عمر رضی اللہ عنہ کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے تم سے لیا ہے؟ یہ اسناد صحیح ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نفل کی تفسیر اس مال سے کی جو جنگ میں چھینا ہوا مال، امام بعض اشخاص کو اصل غنیمت کے تقسیم کے بعد کچھ اور زیادہ دے دیتا ہے، اور اکثر فقہا نے بھی انفال کا مطلب یہی اخذ کیا ہے۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس 5ویں حصے کے بارے میں پوچھا جو 4 حصے خارج کرنے کے بعد رہ جائے، تو یہ آیت اتری، یسألونک عن الانفال۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انفال کا اطلاق بروز جنگ چھینے ہوئے مال پر نہیں بلکہ جنگ کی صفیں قائم کرنے سے پہلے ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو ایک قسم کی زیادتی ہے۔ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ اس لونڈی، غلام، سواری اور سامان وغیرہ کے بارے میں پوچھتے ہیں جو بغیر جنگ کے مشرکین سے مسلمانوں کو ملا ہو، سو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، وہ جیسا چاہیں اس کا مصرف کریں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ مال فی کو انفال سمجھتے ہیں، اور فی وہ مال ہے جو کفار سے بغیر قتال اور بغیر لڑے بھیڑے حاصل ہو، اور دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ سرایہ سے جو مال مل جائے وہ انفال ہے، یعنی مسلمان کافروں سے لڑنے کے لیے گئے ہوں اور کافر لڑنے کے بغیر اپنا مال و متاع اور سامان وغیرہ چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں، اور یہ مال مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کے ساتھ نہ ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد لشکر کے کسی رسالے کو اس کی کارگزاری کے عوض میں یا اس کے حوصلہ افزائی کی خاطر امام وقت انہیں عام تقسیم سے کچھ زیادہ دے دے۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ سعد بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آج مجھے مشرکین کی ہزیمت یعنی ان کی ہار سے شفا بخشی ہے، اب یہ تلوار مجھے بخش دیجئے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ تلوار نہ تمہاری ہے نہ میری، اس کو رکھ دو۔ میں نے رکھ دی اور واپس ہوا اور دل میں خیال کر رہا تھا کہ مجھے نہیں ملی تو کوئی ایسا شخص پالے گا جو مجھ جیسا مستحق نہیں، اور جس نے نہ ایسی مصیبت برداشت کی جیسی میں نے، کہ یکا کسی نے مجھ کو پیچھے سے آواز دی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور عرض کی، اللہ کے رسول، کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا،
تم نے مجھ سے تلوار مانگی تھی لیکن وہ میری تھی نہیں کہ تمہیں دیتا، اب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے دے دی ہے تو لو اب تمہیں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ صحیح مسلم میں سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میرے بارے میں 4 آیتیں اتری ہیں۔ جنگ بدر میں ایک تلوار پر میں نے قبضہ کیا تھا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یہ تلوار مجھے بخش دیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا جہاں سے لی ہے وہیں رکھ دو۔ رسول اللہ نے 2 دفعہ کہا، میں نے پھر درخواست کی تو رسول اللہ نے پھر یہی کہا۔ چنانچہ سورہ انفال والی آیت اتری، اور مجھ سے متعلق دوسری آیت ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور تیسری آیت انما الخمر والمیسر، اور چوتھی آیت وصیت۔ مالک ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے روز ابن عائد کی تلوار میرے قبضے میں آئی جس کا نام مرزبان تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنا اپنا لوٹا ہوا مال واپس رکھ دو تو میں نے بھی یہ تلوار رکھ دی، اور رسول اللہ کی عادت شریفہ تھی کہ کوئی کچھ مانگے تو سوال رد نہیں کرتے تھے۔ ارقم رضی اللہ عنہ نے یہ تلوار دیکھ کر رسول اللہ سے مانگ لی اور رسول اللہ نے وہ تلوار انہیں دے دی۔ نزول آیت کا دوسرا سبب۔ سنن ابن ماجہ میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ انفال کے بارے میں نے عبادہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ مجاہدین بدر بھی تھے، اور یہ آیت اس وقت اتری ہے جبکہ انفال کے لیے ہم میں اختلاف پڑ گیا اور ہم آپس میں تیز و تلخ باتیں کرنے لگے، تو بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ سے لے لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال غنیمت مسلمانوں میں برابر برابر تقسیم کر دیا۔ سنن ترمذی، نیز ابن ماجہ وغیرہ میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں بدر والے دن میں رسول اللہ کے ساتھ شریک تھا، اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دے دی۔ اب ایک جماعت نے تو دشمنوں کا تعاقب کیا اور بھاگتوں کو قتل کیا، اور ایک جماعت لشکر پر آ پڑی کہ ان کا محاصرہ کر رہی تھی، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے رسول اللہ کی حفاظت کر رہی تھی کہ کہیں دشمن گزند نہ پہنچائے۔ جب رات ہو گئی اور مال غنیمت تقسیم کرنے لگے تو جن لوگوں نے مال غنیمت کو سمیٹ کر محفوظ کیا تھا کہنے لگے کہ اس کے صرف ہم حقدار ہیں، اور جو دشمن کے تعاقب میں گئے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم دشمن کی شکست کا سبب ہیں، اس لیے صرف ہم حقدار ہیں، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی وہ کہتے تھے کہ ہم کو اس بات کا سخت اندیشہ تھا کہ کہیں رسول اللہ کو گزند نہ پہنچے، اس لیے ہم تو ایک بہت ہی اہم کام میں مصروف تھے۔ چنانچہ یہ آیت اتری کہ انفال تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس میں صلح قائم رکھو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اس کی تقسیم کر دی، اور رسول اللہ کی عادت تھی کہ جب دشمن پر ہوتے تو اسی روز وہی چوتھائی مال غنیمت تقسیم کر دیتے، اور جب واپس ہو چکتے تو تہائی کی تقسیم کر دیتے اور اپنے لیے اس کو نامناسب سمجھتے۔ سنن نبی داؤد میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے روز رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ایسی ایسی کارگزاریاں بتائے گا اس کو ایسا ایسا انعام ملے گا۔ اب نوجوان تو اپنی کارگزاری بتانے کی کوشش میں لگ گئے، اور بوڑھوں اور عمر رسیدہ لوگوں نے مورچے اور جھنڈے سنبھال لیے، اور جب مال غنیمت آیا تو جس کے لیے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ لینے کے لیے آیا۔ بوڑھوں نے کہا تم کو ہم پر ترجیح نہیں ہو سکتی، ہم تمہارے پشت پناہ بنے ہوئے تھے، اگر تمہیں ہزیمت ہوتی تو ہمارے ہی پاس تم کو پناہ ملتی۔ بات بڑھ گئی، جھگڑا ہوا تو انفال والی یہی آیت اتری۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یعنی جو مال غنیمت تم کو ملا ہے اس میں 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ امام ابو عبید رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاموال الشرعیہ میں لکھا ہے کہ انفال مال ہائے غنیمت کو کہتے ہیں، اور ہر وہ مال جو حربیوں سے مسلمانوں کو ملے۔ انفال پر سب سے پہلے تو رسول اللہ کا حق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے۔ رسول اللہ نے یوم بدر میں اس کی تقسیم حسب ہدایت باری تعالیٰ خمس نکالے بغیر کی تھی، جیسا کہ حدیث سعد میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت خمس نازل ہوئی ہے تو پہلی آیت منسوخ ہو گئی۔ ابن زید کا بیان ہے کہ منسوخ نہیں ہوئی بلکہ وہ بھی قائم ہے۔ ابو عبید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں اور بھی حدیثیں ہیں۔
انفال مجتمعہ مال غنیمت کو کہتے ہیں، لیکن اس میں سے خمس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کے لیے مخصوص ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے اور حدیثوں میں ہے۔ انفال کلام عرب میں ہر وہ احسان ہے جو محسن نے محض سلوک کے طور پر کیا ہو اور اس پر احسان کرنا واجب نہ ہو۔ یہی ہے وہ مال غنیمت جس کو اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے لیے حلال کر دیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ ہم مسلمان ہی اس سے مخصوص ہیں، اور مسلمانوں سے پہلے دوسری امتوں پر مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے خمس کا حقدار بنایا گیا ہے کہ مجھ سے پہلے کسی کو خمس نہیں دیا گیا تھا، یعنی مال غنیمت۔ ابو عبید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام اگر فوج کے افراد کو کوئی انعام دے جو ان کے مقررہ حصے کے علاوہ ہو تو اس کو نفل یا انفال کہتے ہیں، اور یہ اس کا کارگزاریوں اور دشمن پر زوردار حملے کا لحاظ کرتے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ نفل جو امام کی طرف سے اعتراف حسن کارگزاری کے طور پر ملتا ہے، 4 طریقوں پر ہوتا ہے، ہر طریقہ اپنی جگہ پر دوسرے طریقے سے الگ ہے۔ ایک تو مقتول کا لوٹا ہوا مال و اسباب، اس میں سے کوئی 5واں حصہ نہیں نکالا جاتا۔ دوسرا وہ نفل جو 5واں حصہ الگ کرنے کے بعد دیا جاتا ہے، مثلا امام نے کوئی چھوٹا سا لشکر دشمن پر بھیج دیا، وہ غنیمت کا مال لے کر پلٹا تو امام اس میں سے اس لشکر کو چوتھائی یا تہائی اپنے حسب ثوابدید تقسیم کر دے۔ تیسرا یہ طریقہ کہ جو خمس سے نکال کر باقی تقسیم کیا جانے والا ہے، اس میں سے اپنے حسب ثوابدید اور حسب کارگزاری جس کو جتنا مناسب سمجھے دے اور باقی تقسیم کر دے۔ چوتھی صورت یہ کہ ساری غنیمت میں سے نفل دے قبل اس کے کہ خمس نکالے، اور یہ سقاؤں، چرواہوں، سائسوں اور دیگر مزدوروں کا حق ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ کئی صورتوں سے اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالنے سے پہلے مجاہدین کو مقتولین کا جو سامان اور مال و متاع دیا جاتا ہے وہ انفال میں داخل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حصہ جو 5ویں حصے میں سے 5واں حصہ تھا، اس میں سے رسول اللہ جسے چاہیں اور جتنا چاہیں عطا فرمائیں، یہ بھی نفل ہے۔ پس امام کو چاہیے کہ دشمنوں کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت اور اسی قسم کے ضروری مواقع کا لحاظ رکھتے ہوئے طریقے سنت کی پیروی کرے۔ اگر ایسی مصلحت درپیش نہ ہو تو نفل نکالنا ضروری نہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ امام ایک جماعت کافروں سے لڑنے کے لیے بھیجتا ہے اور ان سے کہہ دیتا ہے کہ جو شخص جو کچھ حاصل کرے اس میں سے 5واں حصہ تو الگ کر دے اور باقی لے لے، اور یہ بات جنگ پر جانے سے پہلے ہی باہمی رضامندی سے طے پا چکی ہوتی ہے۔ لیکن ان کے اس بیان میں جو کہا گیا ہے کہ بدر کی غنیمت کا 5واں حصہ نہیں نکالا گیا، اس میں اعتراض کی گنجائش ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ 2 اونٹنیاں وہ ہیں جو انہیں بدر کے دن 5ویں حصے میں سے ملی تھیں۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ میں نے اس کا پورا بیان کتاب السیرہ میں کر دیا ہے۔ اللہ کا فرمان فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، یعنی اے مسلمانوں اپنے امور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس میں صلح سے رہو، نہ ایک دوسرے پر ظلم کرو نہ دشمن بنو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہدایت اور علم دیا ہے، کیا یہ اس مال سے بہتر نہیں جس کے لیے تم لڑ رہے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تقسیم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حسب ارادہ ہی کرتے ہیں، ان کی تقسیم عدل و انصاف پر مبنی ہوتی ہے۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اصلحوا ذات بینکم کے معنی ہے کہ آپس میں لڑو جھگڑو نہیں اور گالی گلوچ نہ بکو۔